حضرت جلال الدین سیوطی، دو جلال الدین ہوئے ہیں جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے. جلالین تسمیہ کا صیغہ ہے. ایک جلال الدین سیوطی، ایک جلال الدین محلی. یہ جلال الدین سیوطی وہ ہے جنہوں نے 120 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت براہ راست کی ہے، ظاہری آنکھوں سے، خواب میں نہیں. ایک طرح خواب میں دیکھنا، خواب میں نہیں، براہ راست 120 مرتبہ. یہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہا ایک شخص تھا، اس کے دل میں مدینہ پاک کی حاضری کی طلب تھی. اللہ رب العزت ہم سب کو حاضری کا. کہا مگر اس کے پاس جانے کے اسباب نہیں تھے، کرایہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، ایسے اسباب نہیں تھے کہ وہ مدینہ منورہ حاضر ہو جائے. کہا جب حاجیوں کا وہ بیڑا جانے لگا، بحری جہاز تھا، وہ تیار ہونے لگا، اس میں سوار بیٹھنے لگے، اس نے چھپکے سے اندر تک داخل ہو گیا اور کسی کونے میں نیچے بیٹھ گیا، کونے میں بیٹھ گیا. اب جب جہاز کا عملہ آیا، وہ دیکھتا ہے تو کہا بھائی تو کیسے بیٹھ گیا؟ کہا یار میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میں تجھے سیٹ تجھ سے مانگ نہیں رہا ہوں، میں ان کے قدموں پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا جو میرے نبی کے دربار پہ جا رہے ہیں. میں سیٹ نہیں چاہتا، میں ان کے قدموں کے میں آگے نیچے بیٹھ کے چلا جاؤں گا، خدا کے لیے مجھے جانے دے. اس نے کہا یہ فلسفہ نہیں چلتا ہے، یہاں کرایہ لگتا ہے، کرایہ دے، ٹکٹ اپنی جو ہے وہ کرا. اور پھر تو وہ جب کہنے لگا میں کرایہ میرے پاس نہیں، اگر کرایہ ہوتا تو میں سیٹ پہ بیٹھتا، میں ٹکٹ کراتا، پراپر طریقے سے میں اس کو جو ہے فالو کرتا. مگر حقیقت یہ ہے کہ دل میرا پھٹ رہا ہے، سینہ میرا، کلیجہ میرا پھٹ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں زیارت کے لیے، حاضری کے لیے، مگر اسباب نہیں ہے. مجھے خدا کے لیے یہاں ان کے قدموں میں رہنے دو، مگر مجھے مدینہ حاضری دینے دو. اتنے میں انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے پکڑا اس کو اور باہر نکال دیا. سنیں عشق کیا ہوتا ہے اور عشق کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. مگر سچی محبت ہونی چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے. صرف دعویٰ ہوگا تو بھی کچھ نہیں ہوگا. کہا کہ وہ جب کر دیا، جہاز نکل گیا، اس شخص نے سمندر کے کنارے مدینہ المنورہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک راستہ نکالا تھا کہ میں بغیر کرائے کے، جس میرے پاس کچھ تھا نہیں، مگر عشق کی دولت ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، اس کے سہارے میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، مگر ظالموں نے نکال کر پھینک دیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ سے یہ اصرار ہے، جب لاڈلا بچہ اپنے باپ سے لاڈ کرتا ہے نا، اڑی کوئی کرتا ہے نا، کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو باپ پھر اور اس کی محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مانگ کو پورا کر دیتا ہے. وہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی ہے، محبت کا تقاضا ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کی محبت کتنی ہے، میں گنبد خضرا دیکھنے کے لیے کتنا بے تاب ہوں، مگر یا رسول اللہ پیسے والے چلے گئے، غریب رہ گیا. یا رسول اللہ اگر ان سے پہلے مجھے مدینہ کی حاضری نصیب نہ ہوئی تو میں دنیا بھر کو کہتے پھروں گا کہ مصطفیٰ کریم امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو نہیں بلاتے ہیں. محبت کا تقاضا ہے، محبت پہ کہہ رہا ہے اور دعائیاں دے رہا ہے. یا رسول اللہ اگر ان کے بغیر، ان سے پہلے میں مدینہ نہ پہنچا، ان سے پہلے میں مدینہ نہ پہنچا تو میں اعلان کرتا پھروں گا ہر جگہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں. اتنے میں مغرب کا ٹائم ہو گیا. وہ انہوں نے وضو کیا اور نماز نیت کی. جیسے ایسے ہاتھ باندھے تھے، پیچھے سے آ کر ایک بندے نے پکڑ لیا. کیا کر لیا؟ کہا نماز مت نہیں تو اب وضو یہاں کیا ہے، نماز مسجد نبوی میں پڑھنی ہے. نماز مسجد نبوی میں پڑھنی ہے، وضو یہاں کیا ہے. کہا فلسفہ سمجھ نہیں آیا، تو ہے کون؟ کہا میں خضر علیہ السلام، میں دربار رسالت میں بیٹھا تھا، تو نے یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. میرے مصطفیٰ کریم نے کہا میرے عاشق کا دل ٹوٹ جائے گا، فوراً جا اور اس کو ان سے پہلے یہاں لے کے آ. اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی وہ نہیں استعمال،
کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے نبی پاک کو بظاہر جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، 120 مرتبہ دیکھا. یہ وہ شخصیت بیان کر رہی ہے. کہا کہ آنکھیں بند کرو. خضر علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہا اچھا ایک عرض یہ ہے کہ اس بیڑے والوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یعنی یہ جو بحری جہاز والے ہیں، پہلے ان سے محبت ملاقات کروں گا پھر آگے بڑھوں گا. انہوں نے بڑی ذلت اور ذلالت سے مجھے جو ہے، حقارت سے مجھے نکالا ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب وہاں گئے بہت انتظار کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچے. وہ جو جہاز میں گئے تھے نا، بہت انتظار کرنے کے بعد کئی عرصے کے بعد وہ وہاں پہنچے. تو آپ نے کہا کہ جب وہ دیکھیں کہ یہ ہم نے وہاں نکالا پھینکا تھا، یہ تو ہم سے پہلے آ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب پتا چلا تو جہاز کے جو وہ عملہ تھا اس کے سمیت، تمام حجاج کے سمیت، ساروں نے اپنی پگڑیاں اس کے قدموں میں رکھ دی کہ تیرے عشق مصطفیٰ کو سلام ہو، واقعی تیری سچی محبت ہے. تو اگر سچی محبت ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے. اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث اور ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے. ہمیں ہر چیز سے کٹ کر محبت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ اپنے اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ، دولت، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور ان کے جو رہنما اصول ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. انہوں نے جو نماز کا تحفہ ہمیں آسمان سے اتار کر دیا ہے، اس کو ہمیں مرتے دم تک اپنے سینے سے لگا کے دینا چاہیے کہ جان جائے تو جائے مگر نماز نہ جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.